بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی خاص بات آپ احباب تک پہنچانے کا ارادہ لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آج بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو میں خود اس بات کے بارے میں مجسم سوال بنے دیکھتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نمازی کیسے بنا جائے۔ حاضرین کرام، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نمازی کیسے بنا جائے، نماز کی عادت کیسے بنائی جائے۔ بہت اہم ترین سوال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت کچھ بن جاتے ہیں مگر نمازی نہیں بن پاتے۔ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ بن جاتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، قرآن پاک کے حافظ بھی بن جاتے ہیں، قاری بھی بن جاتے ہیں، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ عالم بھی بن جاتے ہیں۔ اور میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ استاذ بھی ہیں، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، کسی کالج میں ایون پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازوں کی عادت نہیں ہے۔ عادت کا مطلب نماز وقت پر پڑھتے نہیں ہیں، وقت پر پڑھی نہیں جاتی ان سے نماز، کہ نماز کا وقت ہوا اور وہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق رہن سہن رکھے ہوئے ہیں، جہاں ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے نماز پڑھنا، جہاں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہاں وہ نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو چند ٹپس دینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ اور ہم میں سے ہر ایک جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، میں ہمیشہ کے لیے نمازی بن جاؤں۔ یہ سوچ ہے ہم سب کی، یہ چاہت ہے ہم سب کی، لیکن ہم کر نہیں پا رہے۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسا کون سا عمل ہے، ایسے کون سی باتیں ہیں جن کو اپنایا جائے تو ہم نمازی بن جائیں، نماز کی عادت پڑ جائے۔ نماز کی عادت پڑ جانے کے لیے ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانا نہ کھائیں تو بھوک لگتی ہے، ہمارا جسم ہم سے غذا مانگتا ہے، اور اگر ہم پانی نہ پئیں، پیاس لگتی ہے، ہمارا جسم ہم سے پانی مانگتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی غذا ہے۔ تو کیا ہماری روحانی غذا کوئی نہیں؟ ہم سے ہماری روح کا کوئی مطالبہ نہیں؟ ہماری روح کو کوئی پیاس نہیں لگتی، کوئی بھوک نہیں لگتی؟ یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، جیسے آپ کا اگر پیٹ خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، آپ کا جسم میں کہیں کوئی بیماری لگ جائے کہ بھوک نہیں لگ رہی، تو دوڑے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس کہ جی مجھے معدے میں خرابی ہو گئی ہے، بھوک نہیں لگ رہی۔ اگر نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھتے ہیں
اور نماز کی تڑپ نہیں ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا ہے، روح کو نماز کی بھوک نہیں لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے روح بیمار ہے۔ جیسے جسم کو اگر بھوک نہیں لگتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بیمار ہے۔ اگر روح کو بھی عبادت کی بھوک نہیں لگتی تو آپ کی روح بھی بیمار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری روحیں بیمار ہیں اور ہم بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارے جا رہے ہیں اور بڑے تمتراک سے دنیا پر چلتے پھرتے رہتے ہیں؟ میرے بھائی، میری بہن، اگر ایسا ہے، اگر کہیں ایسا ہے کہ نماز کی بھوک آپ کی روح کو نہیں لگتی تو پھر آپ اس کا علاج کروائیے۔ اور نماز کی عادت بنوانے کے لیے نماز، یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے نا، یہ ڈائریکٹ بندہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہو جاتا، یہ ایک دم بندہ عبادت گزار نہیں بن جاتا۔ پہلے جو سجدے ہوتے ہیں، جو نمازیں ہوتی ہیں، جو عبادتیں ہوتی ہیں، وہ اولاً امام غزالی فرماتے ہیں ریا کی شکل اختیار کرتے ہیں، کہ لوگوں کو دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے، چلو ریا صحیح، سجدے تو ہو رہے ہیں۔ اولاً ابتدائی طور پر ریا کی شکل ہوتی ہے، پھر ریا سے اس کا جب درجہ بڑھتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، تب جا کر عبادت کا درجہ آتا ہے۔ تو پہلے عادت بنائیے، پھر عبادت ملے گی۔ اگر اس سے پہلے ریا کی طرف بھی جاتے ہیں، یاد رکھیں اگر شیطان اس بات پر ورغلائے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو لوگ تمہیں عبادت گزار سمجھتے ہیں، یہ تو ریا ہے، لہٰذا تم نماز چھوڑ دو، تو شیطان کے اس وسوسے میں آ کر عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کہیں ریا نہ ہو رہا ہو۔ لہٰذا اہم بات جو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، اگر نمازی بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک رکھنا شروع کر دو، باوضو رہنا شروع کر دو۔ ایک تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق، جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کی 60% نماز قضا ہونے کا خطرہ ٹل جاتا ہے، 60% یہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کی نماز قضا ہوگی۔ تو باوضو رہنا شروع کر دیں۔ اور یہ جو وضو ہے، وضو، اس پوائنٹ کو ذرا اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے کہ اس وضو کو آپ اپنا لباس بنا لیجئے۔ وضو کو اپنا لباس، وضو مومن کا لباس ہے، اور بغیر لباس کے کوئی مومن اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا آج سے اور ابھی سے یہ نیت کیجئے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں گا۔ جیسے ہی وضو ٹوٹا، وضو ختم ہوا، بے وضوئی لاحق ہوئی، فوراً وضو کر لیا۔ باوضو رہیں، پاک رہیں۔ ایسی صورت میں شیطان کے پھندوں سے، شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور ساتھ میں عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے گا، اور نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور ہم سب کو ان تمام معاملات میں جو باتیں ہوئیں، جو ذکر خیر ہوا، جو نصیحتیں ہوئیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔